السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی حجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یوپی، انڈیا سے۔ دوستو، ہمارے استاد محترم پدم شری پروفیسر حکیم سید ذیل الرحمان صاحب، چیئرمین ابن سینا اکیڈمی علی گڑھ، جو عالم طب یونانی کے سینئر اسکالر و سائنٹسٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور علم سب سے بڑی عزت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اچھے خان پان یعنی نیچرل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ آور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں۔ علم سب سے بڑی عزت ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوستوں احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں سبھی دوستوں احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مزاج، طریقہ استعمال اور مقدار وغیرہ ہے، اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک اور دوا کے بارے میں، جس کا نام ہے قرص ملین۔ قرص یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹکیے کے، یعنی یہ بھی حب کی شکل میں ہوتی ہے، گولیوں کی شکل میں بنائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حب گول شکل میں ہوتی ہے اور قرص جو ہے چپٹی، تکونی اور دیگر شکلوں میں بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ بھی مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پسی ہوئی دوا کے مزاج اور درجات کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے چھوٹی یا بڑی بنائی جاتی ہے۔ گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ قرص کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور قرص اپنی حالت پر باقی رہے۔ قرص ملین، ملین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی قوت فاعلہ کے ذریعے پیٹ کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، یعنی پیٹ کو سکون دیتی ہے، اس لیے اس کو قرص ملین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس قرص کو بناتی ہے اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں یہ قرص مل جاتی ہے۔ یہ دوا پیٹ کے مریضوں کے لیے بہت خاص دوا ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے تیار کی ہوئی ہو۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قرص ملین میں کون کون سی دوائیں شامل ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال اور مقدار کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہے، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرص ملین میں کون کون سے اجزاء یعنی کون کون سی دوائیں اس میں شامل ہے۔ اس میں بادیان، مستغیرومی، سخمونیا، ریون چینی اور تربت وغیرہ دوائیں اس میں شامل ہے، اور ان دواؤں کے اندر زیادہ تر دوائیں گرم ہیں اور ان کے درجات بھی زیادہ ہے، اس لیے قرص ملین کا مزاج گرم ہے۔ دوستو، یونانی دواؤں کا مزاج اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد ہی طبی اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج اور درجات کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم یا یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے۔ یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی دہلوی، ریکس، میکس، شمع، شاہی، بقائی، اجملی، ہرمس، اسٹنڈر، ایسٹ ہربل، لمرا وغیرہ کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قرص ملین کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ رافع قبض ہے، یعنی قبض کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پیٹ میں خشکی رہتی ہے، پیٹ صاف نہیں ہوتا، کھانا پیٹ میں جمع ہو کر سڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گیس بنتا ہے، پیٹ میں بھاری پن رہتا ہے اور پیٹ میں دوسری بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے استعمال سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور پیٹ کے اندر ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے فاسد مادوں اور فضلات کو بھی خارج کرتا ہے جو پیٹ کی دوسری بیماریاں پیدا ہونے کے سبب ہوتے ہیں۔
یہ نزلہ، زکام، ناک اور کان کی بیماریوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور دوستوں مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرص ملعین دوسری دواؤں کے ساتھ پیلیا اور ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دوا سنگل استعمال نہ کرے، اس کی عادت نہ بنائے۔ یہ زیادہ تر دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اس لیے کسی حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کرے، ورنہ نقصان ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی مقدار کے بارے میں، اس کی مقدار اور طریقہ استعمال کے بارے میں۔ یہ 1 سے 2 گولی رات میں دودھ یا پانی سے، چھوٹے بچے 1 گولی، بڑے 2 گولی استعمال کریں۔ دوستو یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس میں مرض کے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے پرہیز کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دوران علاج کم از کم پرہیز ضرور کریں۔ دوستو آپ کی صحت و تندرستی اور حسین مسکراہٹ کے لیے کوشاں نورانی شفا خانہ ہربل، جو حکومت ہند سے منظور شدہ ہے، معتبر و مستند حکماء اور اطباء کی زیر نگرانی 7 سال سے ملک اور بیرون ملک عوام کی خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ ہمارے یہاں نبض اور مزاج وغیرہ سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی کی سبھی کلاسیکل میڈیسنز، جڑی بوٹیاں، گھریلو علاج، طبی و حکمتی معلومات اور روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس طب اور حکمت کی ہزاروں نایاب اور مستند کتابیں موجود ہیں، جن کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ مزید معلومات اور اپنی صحت و علاج کے متعلق مشورے کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے۔ ہمارا شفا خانہ فرائیڈے یعنی جمعے کے دن بند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں باہر سے آنے والے مریض پہلے کال کر کے آئیں۔